ایک تو شیخ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ جو امام مسجد کی جو ڈیوٹی اور نوکری ہے یہ اتنی غیر یقینی ہے کہ اتنی غیر یقینی کسی اور کی عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، اور پھر اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں کہ گزارا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو ٹائم بچتا ہے عام طور پہ وہ جو ہے وہ گھروں میں جا کے ٹیوشنیں پڑھا کر جو ہے نا اس طرح بھی گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ نوکری بچانے کے لیے منتظمین کو کہ جو وہ رویے ہیں ان کو بھی طریقے سے ڈیل کرنے کی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ حقیقت ہے، ان میں کسی چیز کو بھی ہم ناجائز تو کہنے سے قاصر ہیں، مگر ٹیوشن پڑھانا گھروں میں وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ناجائز ہے، نہیں، آپ پڑھا لیں، ٹیوشن کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ گھروں میں گھس گئے ہیں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں کچھ کمانا ہے، ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، بات سمجھے جی، اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ مقاصد یہ ہے کہ ہماری دعوت اچھے طریقے سے خوبصورت پیغام اس گھر کے اندر جانا جی وہ داخل ہو جائے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو یقیناً بڑی مخلصانہ یہ نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نوازیں گے، فائدہ بھی ہوگا۔ میں آپ کو اپنا ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ میں شروع میں جب درس میں گیا، ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ حبیب اللہ صاحب، یہ کوٹیڑا ملتان خود چکوال میں جگہ ہے، وہاں سے تھے۔ وہ ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں اور آپ میری جگہ جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھا دیں۔ اپنا ایک واقعہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں اس گھر میں گیا اور میں سادہ سا تھا۔ اب میری سادگی کا آپ اندازہ لگائیں، تو میں ان کو کہا میں آپ سے اس وقت کہا بہت جی کہ میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا بچوں کو پڑھانے کے، لیکن میرے دل میں کھٹکا آیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک مہینہ جب مکمل ہوا، وہ بہت اچھے لوگ تھے، تو میں نے کیا کیا کہ کچھ لینے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، باقاعدہ سے ڈیوٹی دوں گا، مگر یہ ہے کہ میں کچھ لوں گا نہیں آپ سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت ابتدائی کلاس میں پڑھتا تھا، اور میں ہاتھ میں کتاب جو ہے نا وہ رکھتا تھا اور گلیوں سے ایسے گزرتی اور کتاب ہی صاحب سبق بھی یاد کرتے کرتے وہاں پہنچتا تھا۔ یہ میں کوئی ایسے نہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، یعنی گلیوں میں بھی ایسے میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی اور میں اپنا سبق یاد کرتے کرتے وہاں پہنچتا، وہاں بھی بیٹھ جاتا، سبق یاد کرتے رہتا تھا۔ بچوں کہتا بیٹا بیٹھے آپ سبق یاد کریں، 2 منٹ میں ان کا سبق سن لیا۔ تو فائدہ کیا ہوا، اس گھر کے جو لوگ تھے ڈھیلے پیلے تھے، پیروں فقیروں پر وہ ان کا یقین تھا، طبیعت دھاگا وغیرہ، ایسا جناب پاک صاف ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی نسلوں میں خیر گاہ جناب وہ داخل ہو گئی ہے۔ تو میں کون سا ٹیوٹر تھا، وہ تو اتفاق کہہ دے۔ پھر میں تنگ آ گیا، میں کہا یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، اللہ میرے ایک اور دوست تھے، میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے آپ جانے اور آپ کا کام، وہ مخلص ساتھی تھے، پھر وہ اس میں مطلب معاملے میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ ان کی مخلصانہ کوشش نے ان لوگوں کے دل جیت لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کے مد نظر یہ ہوتا ہے جب آپ کا مخالف، خصم، گمراہ لوگ گھروں میں گھس کے اپنے طلباء کو گھروں میں داخل کر رہے ہیں، اپنے علماء کو گھروں میں داخل کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی داخل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو اللہ نے ہمیں عقل دی اس کو صحیح استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو سلسلے کام کاج ہیں، میری اپنی رائے، یہ کوئی حق ناجائز نہیں ہے، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں، یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت دے دیں گے، تھوڑے پر ہم راضی ہو جائیں گے، بقدر کفایت اللہ ہمیں رزق دے دیں گے۔ ہم نے بخاری میں پڑھ لیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے البرکۃ من اللہ۔ ان کاغذ کے پرزوں اور نوٹوں میں کچھ نہیں پڑا جی۔ میں آپ کو سچی بات بتا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں تو ناکارہ ہوں، اپنے بچوں کو کہتا ہوں، طلبہ کو، آپ عظیم لوگ ہو، آپ جب مخلص ہو کر اللہ کے دین کا کام کریں گے، روح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اپنی نصرت کے ساتھ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ میں نے آج تک جہاں بھی کوئی جمعہ پڑھایا کبھی ان سے یہ نہیں کہا مجھے کیا دو گے، کیا لوگے، اس مہینے میں دیا، اس مہینے میں نہیں دیا، تھوڑے دیے، زیادہ دیے، کبھی میں نے آج تلک دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسا کریں، میں اپنی ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا جی۔ مدرسے میں ہوتے ہیں 4-5 مہینے ہمیں تو تنخواہ بھی نہیں ملتی، بس آپ کا حالات نہیں ٹھیک ہوتے، کبھی مانگے بھی نہیں،
کبھی بھی نہیں مانگے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اللہ رب العالمین, میں نے کبھی کسی سوال بھی نہیں کیا, بھیک بھی نہیں مانگی. یہ نہیں کہ میرا کہ مدرسہ اس کے لیے چندہ دو, مسجد ہے چندہ دو, یہ نہیں. سال کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے ہمارا جو وہ دارالتخصص و تحقیق ایک سلسلہ ہے, سب علماء کے وہ نظر ہے الحمدللہ. تو اس میں کوئی چند ساتھی ہمارے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری معاونت ہوتی ہے, ان طلبہ کے ساتھ. تو کسی نے کوئی تعاون کرنا ہوتا ہے تو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, وہ کر دے, جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرتا. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کسی کی کوئی جیب ہمیں للچا دے, کسی کا کوئی کاروبار, کوٹھی بنگلہ کار, کوئی ایسی کوئی بات نہیں. ہم بے نیاز ہو گئے سب اللہ کے فضل و کرم سے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, بات لمبی ہو جا رہی ہے, کہ اللہ کی جب مدد شامل حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے لیے اپنے رب کا فضل اور رحمت کو اترتے بھی دیکھا ہے. میری باتوں پہ شاید آپ کو یقین نہ آئے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, اپنے معاملہ اللہ سے کہ پیش کرے, اللہ کی مدد آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں مخلص ہوتے ہیں اس ماحول معاشرہ میں, علماء کے قدردان ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اس کو قبول کر لیں. ایسے ہو جائے گا. لیکن اس وقت جب آپ کے اندر ضبط آ جائے گا. مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. پیسے ہوں تو اس بات کی کیا خوشی ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ ہے نا, ہم اپنا کام کریں گے, وہ اپنے کام میں لگا ہے, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈرتا بھی ہوں, اسراف کرتے ہیں ہم. اسراف دیکھ نا, میرے کپڑے اسراف ہیں, میرے جوتے اسراف ہیں, میرا رہن سہن اسراف ہے سارا. جس گھر میں رہتا ہوں اس کو 35,000 کرایہ دیتا ہوں, 1,20,000 25,000 میرا مہینے کا خرچہ ہے. اب بتائیں کیا میں وہ بھیک مانگتا ہوں, لوگوں سے سوال کرتا ہوں؟ اپنی حالت زار, توبہ توبہ توبہ. اللہ نے ہمیں تعفف دیا ہوا ہے, مطمئن ہے. ہم لوگ بیچارے, میں جمعہ جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی مسجد میں, کہتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں حاضرین مسجد, اللہ آپ کو وہ اطمینان والی زندگی دے جو میرے رب نے مجھے دے رکھی ہے. وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دولت, ہمارا مال, ہاں جی یہ تو مولانا صاحب ہیں, کبھی کبھی ہم ان کے ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں اور یہ اتنی بات کرتے ہیں بڑی. اور اللہ تعالیٰ میں ہمیں بے نیازی نصیب فرمائے اس طرح کی کہ ہم ایسے, لیکن کچھ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ہر بندے کا معاملہ اس کے ساتھ نتھی ہے جی. دیکھیں ایک بھائی ہے, اس کو کوئی سمجھا خاندانی حوالے سے, کوئی کاروباری ہیں, کوئی سلسلہ اس کو سمجھ آتا ہے کہ مجھے یہ کام بھی کر لیں, میرے پاس ٹائم ہے, تو ہم اس کو کیوں روکیں گے؟ کر لیں نا جی, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ اس کی تحسین ہی کریں گے نا. اگر وہ اچھی کوشش کر سکتے ہیں اور ان کو کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ کام کریں, یہ اچھی بات ہے. یہ ایسے نہیں ہے. رہا مسئلہ لوگوں کے تلخ رویے, یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں اپنی حیثیت بنانی ہوگی. اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کہیں گے جی آپ تو وہ کوئی دوسرے لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ یہ ہے میرے بھائی, اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کا ذکر کر کے اپنا دفاع کیا کریں. آپ 3 دن اگر کسی سے آپ کا مناظرہ کہ فلاں بندے سے میرا مناظرہ ہے, کوئی ملحد ہے, کوئی دین ہے, اس کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہوگا, 3 دن سب کو چھوڑ دیں, مسلسل اللہ کا ذکر کریں. وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے تو پھر بتائیں کہ آپ تو ویسے واز ہی کرتے رہتے ہیں, حقیقت نہیں ہے اس میں. اور کتنے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بڑے تلخ مزاج ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والوں طرف نظر اٹھا کر دیکھیں ان کے اندر ہمت اور سکت ہی نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر کریں خوب, جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں رگڑا دیں, رگڑا, ایسے اللہ کا ذکر ہو جی, اپنا دفاع کر لیں جی. میں نہیں کرتا کوئی ایسا نہیں میاں میٹھو بنوں, بہرحال یہ ہم نے جو حقیقت سمجھی ہے اور ہمیں اکابر نے اہل علم نے جو سمجھائی, اور ہم نے اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی جو زندگیوں کو ہم نے دیکھا, ملاحظہ کیا, مشاہدہ کیا, اس میں یہ چیز ملتی ہے. اللہ اپنی مدد فرماتا ہے جی. دیکھیں یہ ہمارے استاد جی پیر محمد یعقوب قریشی رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, میں نے ان جیسا نہیں دیکھا, ان جیسا میں نے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا جی, ماشاء اللہ. میرے ایک اور استاد تھے حاجی خضر یاد, جن سے میں نے پرائمری پڑھی ہے. اگر میں مقام میں ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر قسم اٹھاؤں کہ میری آنکھوں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا تھا, اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہو, کوئی عالم بھی ان جیسا نہیں دیکھا, عام مسلمان تھے وہ. تو ہمارے استاد جی پیر یعقوب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, کچھ کرو گے تو کھاؤ گے. یہ لفظ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے, خود دنیا سے بے نیاز سے,
جی کیونکہ محمد گوندلوی محدث رحمہ اللہ کے وہ شاگرد تھے، اور حافظ صاحب کی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری عادات ہمارے شیخ کے اندر بھی موجود تھی. مثال دنیا، اہل دنیا سے کنارہ کشی، لوگوں سے دور رہنا، یہ ان کے اندر تھا. خلوت کو زیادہ پسند کرتے، اکیلا رہنا پسند کرتے تھے. کم گو تھے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں، بات نہیں کرتے تھے. کوئی مطلب کی بات کرے تو ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے تھے. یہ ہمارے استاد جی کی خوبیوں میں تھا. سادہ بہت تھے، بغیر استری کپڑے پہن لے لیکن صاف ستھرے اجلا لباس پہنتے تھے. سادہ غذا کھاتے تھے اور کم غذا کھاتے تھے، بالکل تھوڑی. تو اتنا سے ایک چھوٹا سا ایک برتن آج ہی میرے سامنے ہے جس میں استاد جی کے لیے وہ سالن آتا تھا، اتنا چھوٹا سا برتن اور ایک روٹی. وہ فرمایا کرتے میرے بیٹا آپ کے آنکھوں کے سامنے جو تنور سے روٹی نکلے وہ لاؤ میرے لیے. وہ کہاں جی، ہم چراغ لی بھی ان کو تلاش کریں تو وہ نہیں مل سکتے. وہ عظیم لوگ تھے، ان جیسا کوئی نہیں ہے جی. سبحان اللہ. کبھی کسی کی زندگی بھر شاید غیبت کی ہو کسی کے اوپر. ایک طالب علم نے 2 مہینے کی ان کی تنخواہ چوری کر لی تھی، اٹھا لی، پیسے چوری کر ہوتا ہے طلبہ کے اندر. تو ہم کہنے لگے استاد جی وہ فلاں جو طالب علم ہے نا اس نے آپ کے پیسے چرائے ہیں. خاموش. ہم پھر کہتے ہاں میرے بچوں میری نظر میں وہی خطا کار ہیں. تو زور لگا لیا کہ یہ چور کے طالب علم کو، اس اللہ کے بندے نے دین کے طالب علم کو چور نہیں کہا جی. ہاں میرے نزدیک وہی خطا کار ہے. خطا کار کا وہ عظیم لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے جی، ان جیسی بے نیازی نصیب فرما دے. بات کیا ہو رہی تھی ہماری؟ تلخ رویوں کا آپ کہہ رہے تھے. ہاں لوگ جی مطلب یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جی، پھر حد ہوتی ہے ہر معاملہ کی. آپ یہ نہ پریشان ہو کہ اس مسجد کو چھوڑوں گا شاید میرا کیا بنے گا. عزت نفس بڑی چیز ہے جی، عزت نفس. اس پہ آپ نے آنچ نہیں آنے دینی کسی سے. کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نیک ہے یا بد ہے، اچھا یا برا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی. عزت نفس کو آپ نے مجروح نہیں ہونے دینا بالکل قطعاً. اس کو کہ میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں. ہاں ویسے دینی حوالے سے ایک معقول بات ہے. بزرگ بھی ہوتے ہیں نا، بوڑھے ہوتے ہیں، سختی کر جاتے ہیں، ہم آگے سے ہنس دیتے ہیں. وہ پھر سے غصے ہوتے ہیں کہ میری بات پہ یہ لوگ ہنس رہے ہیں. ہم اس لیے ہنستے ہیں کہ بزرگ ہیں، یعنی اب اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے سختی کرنا، انتقام لینا، ایسی بات کرنا یہ نہیں. میں جگہ گیا، انہوں نے مجھے کہا عرصہ کی بات ہے کہ آپ اس ہمارے ادارے میں آ جائیں اور اس کا انتظام انصرام سنبھالیں. ڈھیلی پیلی تعلیم ہے، یہاں کوئی بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں. میں نے کہا جی میں اتنے پیسے آپ سے لوں گا. یہ غلام مصطفیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ایک بزرگ جرمنی میں ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، وہ بھی کچھ مجھے اس پیسے میں پلس کر دیتے تھے. اس وقت اوائل کی بات، یہ سمجھے کہ میں نے کہا مجھے 20,000 آپ نے دینا ہے، 5,000 وہ دے، 25,000 ہو گیا. یعنی اس وقت یہ سمجھے کہ 70,000 80,000. جی ہمارے نزدیک تو بڑی ہے نا، اہل حدیثوں میں یہ تنخواہ بڑی ہوتی ہے نا. اچھا جی، ایک انتظامیہ سائڈ پہ ہو گئی، دوسری انتظامیہ آ گئی جو پہلی کی مخالف تھی. جب پہلی کی وہ مخالف تھی، ظاہر ہے جو لوگ ان سے متعلق اس نے ان کی بھی مخالفت کرنی ہے. وہ اپنے نیا لوگ لائیں گے. تو مجھے کہنے لگے شیخ صاحب، جمعہ کا دن تھا، کہ ہم تھوڑے کمزور ہیں، آپ کی تنخواہ کم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ مہینہ میرا کلیئر ہے جی. کریمہ کہ جی کلیئر کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے 5,000 کے 5 سرخ نوٹ انہوں نے مجھے دیے. مسجد میں بیٹھا جمعہ کے بعد، میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ، اور میں نے اپنا بیگ پکڑا اور میں بھاگ دیا. شیخ صاحب، مگر شیخ صاحب نہیں سنتے جی. مجھے میرے ساتھی کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے، ہماری تو 4 مہینے کی تنخواہ آپ ایسے ہی چھوڑ کے آگے. میرے بھائی میں نے علماء کی عزت بچائی ہے. کیا کیا؟ اس وقت بھی 2 روٹیاں کھاتا تھا، آج بھی 2 کھاتا ہوں نا، کمی تو کوئی نہیں آئی ہے نا. تو دنیا دار لوگ تو یہ کہیں گے نا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، تنخواہ تھوڑی کی. تو تنخواہ بھی بلا تھوڑی کرنا ہوتی ہے کوئی. اگر وہ کہہ دیتے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، میں نے فری میں کام کرنا تھا، مگر تنخواہ کو کام کرنا یہ میری حد تک تھی نا، بےزتی تھی نا اس میں. تنخواہ بھی ان کی ہم نے کم کر دی. یہ بات مجھے تکلیف دے ہوئی.
हुई और बाद मुझे कॉल करते रहे कि शेख साहब आप आए, मेहरबानी करें। मैंने कहा देखें वहाँ आना तो बड़ी दूर की बात है, मैं ज़िंदगी में उस बस्ती में कभी जाऊँ दाखिल ही नहीं होऊंगा और अब तक नहीं हुआ उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक के साथ मामला नहीं होता। कुछ लोग हाथ से बढ़ जाएं, आप वो मस्जिद छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, क्या हर्ज है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह आपको ज़ाया ही नहीं करेंगे। क्या मस्जिदें थोड़ी हैं? हो सकता है कि देखें ना, वो कभी कभी ठोकर लगती है जो आगे बढ़ने का ज़रिया बन जाती है। किसी को ठोकर लगी, पीछे कोई गिरा है, मुंह की बार दुनिया गिरती है ना, मतलब एक कदम इंसान आगे चला जाता है। कितने साथी इनको मस्जिद से निकाला, अल्लाह ने उनको अपनी मस्जिद दे दी। कितने लोग हैं कि उन्होंने इदारे कायम कर लिए, वो एक जगह मादूद काम करते थे, अब वो वसी काम करने लग गए। ऐसा हो जाए। बाकी छोटी मोटी बातें दरगुजर करनी चाहिए। कोई बुजुर्ग कहेंगे अच्छा मौलाना लंबी नमाज पढ़ा दी है, बाबा जी कोई बात नहीं, फिर मुख्तसर पढ़ा देंगे। कोई कहेंगे इतनी मुख्तसर, आपके पीछे कोई लगा हुआ था जी, कोई बात नहीं मैं बेहतरी लाऊंगा। इस तरह ये बातें छोटी मोटी होती हैं, इनको बर्दाश्त करना चाहिए। बुज़ुर्गों की बातें ख़ास करके जो होते हैं ना, बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके कुआ कमज़ोर हो गए, मैदा आंतें कमज़ोर, दिमाग सर आँखें सारी चीज़ें कमज़ोर हैं, वजूद कमज़ोर है, तो वो बेचारे ज़ब्त नहीं उनमें रहता। अगर कोई बंदा ऐसा है तो फिर मतलब कि उसको देखकर, मिसाल के एक नौजवान एक मस्जिद में, शुरू की बात, एक जगह जुमा पढ़ाता था रावलपिंडी में। अच्छा, तो उसने ना जुमा मुझसे मुसाफा किया। ये नाराज़ नहीं होइएगा, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, वो पुरानी बात है, अब तो मैं बदल गया हूँ, अब मैं वो नहीं रहा जो उस वक़्त था। तो मुसाफा किया तो उसके हाथ में, मतलब वो महीने के बाद जो मेरे साथ तामुन करते थे, वो उनने क्या किया कि वो रखा हुआ ऐसे मुसाफा किया। तो मुझे कहते हैं कि इंसान कभी बेसमझी में भी बात कर लेता है, लेकिन उसके दिल में वो बात होती नहीं है। शेख साहब आपको फ़ायदा हो गया मुझसे मुसाफा करने का, मैंने ऐसे हाथ कर दिया, वो पैसे नीचे गिर गए। मैंने कहा उठाओ इसको। अब मैंने लेने ही नहीं, और बात भी ज़्यादा आपने मुझसे नहीं करनी, ठीक है। मेरा अपना एक मिजाज है, आपका अपना, आपका अपना। हर बंदे को इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं उस्ताद जी, एक मस्जिद के बाबा जी हैं, मस्जिद में अखबार पढ़ते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं मस्जिद में, मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले फ़ोन बंद करें। कर दिए जी, कर दिया। बिस्तर फोल्ड करें जी, कर दिए जी। उठाएं और बस पे बैठे निकल जाएं। इमाम की तरह आया, ज़ोर की अज़ान ही नहीं हुई, असर की अज़ान ही नहीं हुई। देखें मजबूरियाँ हो जाती हैं ना। बाकी देखें जो मसाजिद है, हमें इस चीज़ का, जिस तरह शेख फरमा रहे हैं, इदराक है पूरा पूरा। हर बंदे के साथ मामला नहीं है, ना सख्ती करें, ना इस हद तक नरमी करें कि लोग आपको बिल्कुल ही रौंद दें, ठीक है। एक तवाज़ुन कायम रखें, कोशिश करें सुलह सफाई की, ठीक है। अगर मामला हाथ से बढ़ जाता है तो चुप करके साइड पे हो जाए, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बेहतर और आसान चीज़ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कोई सवाल सरदार साहब जी। बेशक। और अगर फर्ज करने में इस मस्जिद में झाड़ू देता हूँ और पूरा दिन यहाँ गुजारता हूँ, और मेरे दो फर्ज करने हुए बूढ़े माँ बाप भी, ठीक है ना, मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का किराया जो है वो 15,000, ठीक है। मेरी दो बहनें भी हैं पर्सनल, जिनकी मुझे शादी करनी है, मेरे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ना भी है, बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, ये सारे खर्चे हैं। फिर बीमारी आजारी भी आ जाती है, फिर शादी ब्याह भी आ जाती है। इन सारे मामलात में अगर मैं पूरा दिन यहाँ लगा रहा हूँ और आमिर भाई मुझे 15,000 रुपए दे रहे हैं, तो मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? बेशक वो हकीकत है जिसको हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारी जो बात सॉरी, इस बात का जवाब, सॉरी, बात यह है कि आपने जितनी बात, उसका खुलासा ही यही है कि हमें अपने आप के सुपुर्द नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप को अपने सुपुर्द करने वाली बात है जो आप फरमा रहे हैं। ज़रूरतें तो सबकी होती हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को ज़ाया नहीं करते। कितने इमाम मसाजिद बेचारे 7-8 हज़ार लेते हैं, उनकी बेटियां भी ब्याही जाती हैं। ऐसे होता है कि नहीं? वो उन पर कोई कर्ज भी नहीं होता। मेहमान आते हैं, इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनकी इज़्ज़त के साथ उनको तवाज़ो उनकी करते हैं,
بیمار ہو جائیں ان کے علاج معالجے کی سہولتیں ضرورتیں مہیا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس معاملے میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. جہاں تک میری دیکھیں نا، ہم خاص لوگ ہیں، عوام سے ہم مخاطب نہیں ہیں کہ ان کو ہم کوئی کہیں. علماء جو ہیں ان کو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے جی. اگر کوئی کوشش کر لیتا ہے تو وہ کرے، ہم اس کو حق نہیں کہتے. لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، امام مساجد بیچارے غریب ہوتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو غریب بنائے بیٹھے ہیں. میں کس بات کا غریب ہوں؟ آپ مجھے بتائیں. آپ بتائیں نا، میں غریب کہ میرے پاس سائیکل نہیں، موٹر بائک نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے. آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اب میں غریب ہوں؟ آپ بتائیں. کئی مریض ہیں، میں ان کو سنیں، میں عرض کرتا ہوں، کئی مریض ہیں ان کا علاج معالجہ کرتا ہوں. تادی سے میں خود مریض ہوں اور ہزاروں روپے میری مطلب علاج میں صرف ہوتے ہیں، ہزاروں روپے ہوتے ہیں. کبھی مجھے فکر نہیں ہوئی کہ کل میں نے یہ علاج کرنا ہے اپنا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی بابا ایک دن بھی نہیں. میں آپ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کروں، میں نے ایک دن بھی فکر نہیں لی اس کی. میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ مولا کریم تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے. اپنے بندوں مخلوق کا مجھے محتاج نہیں کرنا، عزت کے ساتھ رہے انشاءاللہ. یہ تو گھبرانے والی بات. مثال کے طور پر اگر 50,000 میری تنخواہ ہو، بالفرض 15 کے بجائے 50 ہو جائے، کیا گارنٹی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ ضرورتیں تو دیکھیں نا، اگر تنخواہ زیادہ ضرورتیں بڑھ جائیں گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غربت مکاؤ سکیم جو ہم نے نکالی ہے شاید اتنی معتبر نہیں ہے. صرف اور صرف ہمیں ایک خاص عمل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور خاص کردار کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی ہمارے ساتھ مدد شامل حال ہو جائے گی. پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کہ دیکھیں کتنے ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں. ہمارے اساتذہ 6-7 ہزار تک ان کی تنخواہ ہوتی تھی. آتے تھے، اجلا لباس ہے، صاف ستھرا مطمئن چہرہ ہے، ٹھیک ہے، کلاس میں بیٹھتے تھے، پڑھاتے تھے اور چلے. ایک دن بھی انہوں نے حالات کا شکوہ نہیں کیا، ایک دن بھی نہیں کیا. ان کے بچے بھی پڑھتے تھے. دودھ کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، مہمان، ٹریولنگ، ساری ان کی ضرورتیں ہوتی تھی. ہاں مدرسے نے ان کو کوئی بلڈنگ میں کسی میں رہائش دے رکھی ہوتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عالم تھے راولپنڈی میں. ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کی حفظ کرواؤں؟ اس نے کہا کہ میری دکان کے سامنے سے ایک عالم گزرتے تھے تو میرا دل کرتا میرا بیٹا بھی ایسا عالم بنے. میں نے کہا کیا خوبی تھی اس عالم میں؟ وہ مطمئن چہرہ تھا. اس کے الفاظ، وہ مطمئن چہرہ تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ ایسا اطمینان دے. کون تھے؟ حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ تعالی، امام العصر. جانتے ہیں آپ صاحب کو؟ جو آپ صاحب کو نہیں جانتے وہ کیا جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ صاحب عظیم انسان تھے جنہیں لوگ دیکھ کر اللہ والے بن جاتے تھے، جنہیں لوگ دیکھ کر اپنی اولادوں کے متعلق فیصلے اور تمنے اور خواہشیں کرتے تھے. ہمارے اکابر تو وہ تھے. کیا خیال ہے جی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں نے اپنی مثال دے کر سمجھا دی، باقی کسی بھائی کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ بڑا ہوں بیچارہ مشکل سے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں مولوی ہوں. شاید مولوی نہ ہو 2 رکعتیں بھی نہ پڑھتا. من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب بھی ہے، اور بھی کئی اس پر ہیں. بہرحال ہمیں اچھا یہ اللہ رب العالمین ہماری ضرورتیں پوری فرما دے گا. 10,000 تنخواہ ہے، 20,000 تنخواہ ہے، کوئی بات نہیں. اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کر، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری یہ ضرورتیں تو نے پوری کرنی ہے. بس اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں اور اس کی ذات توکل کریں. یقین اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی. یہ جتنا انسان کا اپنے رب پر بھروسہ ہوگا نا، اس سے محبت ہوگی، اتنا ہی انسان کے ساتھ جتنا اپنے رب کا قرب پائیں گے ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. ہم مختلف حیثیت کے لوگ ہیں نا. ہم کیوں اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس کرتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں، شام صبح تک جن کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے 1,000 روٹی کماتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہمیں اس بات کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں کھلا دیتا ہے. کبھی ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جی؟ بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کا رخ سیدھا کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرتے ہیں. ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں. نہیں سب کے لیے
ये मुझसे बहुत बेहतर मेरे भाई है, अल्लाह के फजल, मेरा इनके बारे में हुस्न एतकाद है, अल्लाह इस बात पे शाहिद है। मैं अपने तलबा, जो छोटे तलबा होते हैं ना, तलब इल्म हमारे होते हैं, पढ़ते हैं, कभी वो सामने तलब इल्म पढ़ रहा होता है, उनको मैं देखकर रो पड़ता हूँ। असल में आपके तवज्जुह से खाने का पहुंचाना चाहता खाना है, खाने का जी आपके तवज्जुह से एक बात में आमिर भाई तक पहुंचाना अच्छा और वो बात ये है कि कम से कम आमिर भाई इतना करें कि आपके अपने इदारे में लो जी, जो लोग मैं भी काम मैं करते हैं, उनकी आप देखें जरूरियत क्या है, बिस्मिल्लाह, और कम से कम उनकी जो बुनियादी जरूरत है उतना तो उनको पे करें। तो लो आज जी, आप करें ठीक हो जी, भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, आपकी सिफारिश हम करेंगे जी। अच्छा, कोई सवाल जी? आखिरी सवाल करते हैं बस। सर ये सवाल ये था कि अगर कोई नौजवान या कोई ग्रुप या कोई इदारा इस नीयत के साथ, इखलास के साथ कोई ऐसी तालीम और फ़नून पढ़ने की कोशिश करता है जिसके ज़रिए वो जिहाद का खात्मा करता है कि उन जगहों पर जाकर जहाँ पर यानी आमतौर से यानी जाना मुमकिन नहीं है, मतलब कुछ फ़नून सीखने पड़ेंगे, मसलन यूनिवर्सिटी वगैरह उन फ़नून को सीखने का भी बायस अजर है, उन फ़नून का सीखना भी ये नीयत पर है, अगर उसकी नीयत में ये जैसे फरमा रहे थे, इस पे अजर है। हाँ जी, जी बेटा। नहीं मेरा बेटा, देखें उनके अपने उसूल हैं, उसूल हदीस हैं, उनकी रिजाल की किताबें हैं, उनके जर व तादील के कुछ उलमा हैं। अगर हम अपने उसूल, जो हमारे उसूल हैं, उनकी रोशनी में उनकी रवायतों की परख करेंगे तो वो हमसे नाराज़ होंगे कि ये क्या तरीका है। हम उनकी किताबों से, उनके उसूलों से ही उसकी ताक़ीक़ करें, उनको कि ये तुम्हारे उसूल, तुम्हारी किताबें और उसकी ये ताक़ीक़ है, ये अच्छा है, ठीक है। सुभान अल्लाह, जी जी जी, मिलो ना जी फिर।